बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और घरों पे होंगे। सबसे पहले मैं आपको नई क्लास में खुशामदीद कहती हूँ और फिर अपना तारुफ करवाती चलूँ। मेरा नाम उज़्मा है और मैं पेशावर मॉडल चारसद्दा ब्रांच की इस्लामियात की टीचर हूँ और आज से मैं आपको इस्लामियात पढ़ाऊँगी। जैसा कि आपको कल बताया गया था कि इस्लामियात के दो पोर्शन होते हैं, एक नाजरा, दूसरा जो हमारा होता है वो तहरीरी काम होता है। यानी कि नाजरा में हम सूरत कलमात जो है उनको याद करते हैं, जबकि दूसरा हमारा असबाक होते हैं, उसमें हम तहरीरी काम करते हैं और जो काम मश्क दिया जाता है उसको अपने नोटबुक में कापियों में लिखते हैं। आज 11 रमज़ान 1442 हिजरी है। रमज़ान का बाबरकत महीना है, इसलिए हम आज अपना जो है शुरुआत जो है अपने नाजरा से करेंगे, नाजरा पोर्शन से करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि रमज़ान एक बाबरकत महीना है और इसी महीने में कुरान मजीद जो है वो नाजिल हुआ था। कुरान मजीद के बारे में आपको पता भी होगा, आप पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूं कि कुरान मजीद में कुल 114 सूरतें हैं। ठीक है, इनमें से 86 जो है 86 वो मक्की सूरतें हैं और 26 जो है वो मदनी सूरतें हैं। मक्की सूरतें वो होती हैं, वो सूरतें हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हिजरत से पहले नाजिल हुई, यानी कि हिजरत मदीना से पहले जो सूरतें नाजिल हुई वो मक्की सूरतें हैं। और मदनी सूरतें वो सूरतें हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई। हम अपनी सूरत जो आज पढ़ेंगे वो सूरह माऊन है और ये मक्की सूरत है। सूरत को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको तिलावत के कुछ आदाब बताती चलूं कि हम कुरान की तिलावत करने से पहले हमें बावजू होना चाहिए। वजू करके पाक साफ जगह पर बैठ के कुरान मजीद को ऊंची जगह पे रख कर तिलावत शुरू करनी चाहिए। तिलावत के दौरान इधर उधर की बातें और दुनिया की जो है वो बातों को हमने जहन में नहीं लाना, बल्कि हम जो पढ़ रहे हैं उसी पे हमने जो है अपना सारा सारा ध्यान जो है हमने उसी पे देना है और तिलावत को ठहर ठहर कर आहिस्ता पढ़ना है और हर एक लफ्ज को हर एक लफ्ज की दुरुस्त अदायगी हमने करनी है, ताकि उसकी जो माने होते हैं अरबी के वो चेंज ना हो। ठीक है, अब हम अपनी सूरत की तरफ आते हैं। सूरह माऊन मक्की सूरत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले मक्का के हालात बहुत बुरे थे, बहुत खराब थे। वहां पे जो है किसी को जो है कोई हक हासिल नहीं होता, हर एक की अपनी मर्जी थी, वो जिस तरह चाहता उसके साथ जो है उसी तरह का सलूक करता। तो ये सूरत जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी जब हुई अरब में, मक्का में, तो ये सूरत नाजिल हुई और इस सूरत में भी उन्हीं जो हालात के बारे में जिक्र किया गया है और उनके बारे में बताया गया है। अभी मैं आज आपको इसकी तिलावत करके सुनाती हूँ और आप गौर से सुने ताकि आप हर एक लफ्ज को जो है वो ठीक से अदा कर सकें। सबसे पहले हम तऊज़ और तस्मिया पढ़ेंगे। तऊज़ जो है वो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को कहते हैं और तस्मिया जो है वो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को कहते हैं। तऊज़ जो है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को कहते हैं और तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को कहते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से करती हूँ जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। चलें अब गौर से सुने। अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु
بالدين أرأيت أرأيت الذي أرأيت الذي يكذب بالدين يكذب بالدين فذلك 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 الذي فذلك الذي يدعو اليتيم يدعو اليتيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم لا يحض لا يحض لا يحض على طعام مسكين على طعام مسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام مسكين. سب غور سے سنیں. ٹھیک ہے. يمنعون الماعون ويمنعون الماعون. دوبارہ سے سنیں پوری سورت. أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون. اچھا اب ایک بار آپ میری بات پڑھیں. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. اچھا بچوں ہم اب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اس سورت کا کیا مطلب ہے. تو شروع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. سورت کی طرف دیکھیں. أرأيت الذي أرأيت الذي يكذب بالدين. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے. جھٹلانا مطلب انکار کرتا ہے. جو دین کو بھول گیا ہے, سزا اور جزا کو بھول گیا ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے, دین میں کیا شامل ہے اور کیا نہیں ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم. یعنی یتیموں کی حاجت کو رد کرتا ہے اور انہیں حق سے محروم کرتا ہے. یعنی کہ وہ یتیموں کو دھتکارتا ہے, اس کا جو حق ہوتا ہے اور اس کی جو حاجت ہوتی ہے, ان کی جو ضرورت ہوتی ہے اسے پورا نہیں کرتا. فلا يحض على طعام المسكين. اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. یعنی کہ جو محتاج ہے, جسے کھانے کی ضرورت ہے,
نہ تو وہ اسے کھانا دیتا ہے اور نہ دوسروں کو ترغیب، تلقین، ہدایات دیتا ہے اوروں کو کہ ان کو کھانا کھلائیں، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو کہیں گے کہ ان کو کھانا کھلائیں تو وہ آگے سے ہم کو کہیں گے کہ آپ خود کیوں نہیں کھلاتے ان کو کھانا. تو اس طرح وہ محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. ٹھیک ہے، یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو سزا و جزا کو بھول گئے ہیں، اچھے برے کو بھول گئے ہیں اور یتیم کے حق کو جو ہے وہ بھول چکے ہیں. بلکہ ان کو نظر آتا ہے کہ یہ شخص یتیم ہے، یہ بچہ یتیم ہے، اس کو اس چیز کی حاجت ہے، ضرورت ہے، لیکن وہ اس کو رد کرتا ہے، اس کو دھتکارتا ہے، نظر انداز کرتا ہے اور انہیں ان کے حق سے محروم رکھتا ہے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں اور مسکینوں کا حق بھی رکھا ہے. ان کو بھی اپنے اپنے حقوق دیے ہیں، ان سے ان کو محروم کر رکھا ہے اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، نہ خود کھلاتا ہے اور نہ کسی اور کو کھانے کی ترغیب دیتا ہے، ہدایات دیتا ہے. فویل للمصلین، اور خرابی ہے ان نمازوں کے لیے، اور خرابی ہے ان نمازوں کے لیے. کن نمازوں کے لیے؟ جو نماز تو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صرف جا کے سجدے لگاتے ہیں، لیکن نماز کے ساتھ ساتھ دوسروں کے جو حقوق ہوتے ہیں، جیسے یتیم کے حق ہیں، محتاجوں کے حق ہیں، غریبوں کا حق ہے، اسے پورا نہیں کرتے. نماز کے ساتھ ساتھ اور بھی جو ہے ارکان ہیں، اسے بھی پورا کرنا ہے، تب جا کے ہمارا دین جو ہے وہ مکمل ہوگا. تو خرابی ہے ان نمازوں کے لیے جو سجدے تو لگاتے ہیں لیکن اور ارکان کو اور احکامات کو ان پہ ان کی ہدایات جو ہے اللہ تعالیٰ کی ان پر عمل نہیں کرتے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز کی روح سے بے خبر ہیں، یعنی انہیں محض حقوق اللہ یاد ہیں، حقوق العباد بھلا بیٹھے ہیں. دیکھیں اس میں اشارہ ہے کہ ان کی اپنی نماز کی روح سے جو ہے وہ بے خبر ہیں، یعنی وہ صرف سجدے لگاتے ہیں، اللہ کا حق پورا کرتے ہیں. حقوق اللہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حق کو تو پورا کر رہے ہیں، جا کے نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے لگا رہے ہیں، لیکن حقوق العباد سے مراد ہے بندوں کے حقوق، اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے حقوق. اس حقوق کو وہ بلا بیٹھے ہیں، انہیں پورا نہیں کرتے، پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے، یتیموں کا خیال نہیں رکھتے، حاجت مندوں کا خیال نہیں رکھتے، کسی کا حق ادا نہیں کرتے. تو ان کو وہ بلا بیٹھے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ مسجد میں جا کے سجدہ لگا لیا تو ہمارا دین، ہمارا ایمان مکمل ہو گیا. جبکہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی اتنے ہی لازم ہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. اگر ایک کو پورا کریں گے اور دوسرے کو چھوڑیں گے تب بھی آپ جو ہے کامل ایمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے. اگر آپ جو ہے بندوں کے حقوق پورے کریں گے لیکن اللہ کو بھول بیٹھیں گے تو یہ بھی جو ہے ہمارا دین جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، ہم کامل ایمان نہیں ہیں، ہم مومن نہیں ہیں. الذین هم یراؤون، الذین هم یراؤون، وہ لوگ عبادت میں دکھلاوا کرتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ برتنے کی معمولی سی چیز میں بھی مانگے نہیں دیتے. وہ لوگ عبادت میں دکھلاوا کرتے ہیں، یعنی کہ جو عبادت بھی کرتے ہیں وہ صرف دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، دنیا میں اچھا بننے کے لیے، اور وہ برتنے کی معمولی سی چیز میں بھی مانگے نہیں دیتے. جس طرح اوپر آیاتوں میں بتایا گیا ہے کہ وہ یتیم کا حق نہیں دیتے، محتاجوں کو کھانا نہیں دیتے. ایک معمولی سی چیز جب ان سے مانگی جاتی ہے وہ نہیں دیتے، بخیل ہوتے ہیں. لیکن جب دیتے ہیں تو وہ ایسے کر کے دیتے ہیں کہ لوگ ان کو اچھا کہیں. یہ نہیں کہ وہ اللہ کے سامنے اچھا ہو، بلکہ وہ لوگ عبادت میں دکھلاوا دیتے ہیں. اچھا بچوں، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آپ گھر میں اس کو پڑھنے کی کوشش کریں اور اسے یاد کریں درست تلفظ کے ساتھ اور اسے سمجھیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.